بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میرا آپ سے سوال ہے، وہ بندہ کتنا بیوقوف ہوگا جو دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان کرے؟ بھلا کون اس کو سیانا کہے گا؟ معمولی سے معمولی سمجھ بوجھ والا انسان بھی اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، اور یہ تو ویسے بھی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج اسی دنیا میں ہر انسان اپنی پرواہ کرتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ بھلا کیوں کوئی کسی اور کے لیے اپنا نقصان کرے گا؟ یقیناً وہ بے وقوف انسان ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، ایسے انسانوں کی کمی نہیں جو دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے کسی اور کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کو دیکھ لیجئے، اپنی اولاد کو برائٹ فیوچر دینے کے لیے، اپنی اولاد کی دنیا اچھی بنانے کے لیے، ان کو اچھا گھر، اچھا بینک بیلنس، مال و دولت دینے کے لیے نہ جانے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی آخرت تک ضائع کر بیٹھتے ہیں ان کی دنیا بہتر بنانے کے چکر میں۔ حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، جائز ناجائز کو اگنور کرتے ہیں، اور ظلم و زیادتی کے بازار سے گزرتے ہیں کہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے، ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، اور اپنی آخرت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو کسی اعلیٰ عہدے اور پوسٹ پر فائز ہے، وہ اقربا پروری کے چکر میں، وہ اپنوں کو نوازنے میں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو مراعات دینے میں میرٹ کو اگنور کرتا ہے۔ وہ اپنی آخرت داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے۔ کسی اور کی دنیا بنے یا نہ بنے، اس کی آخرت ضرور ضائع ہو جائے گی۔ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہے۔ ابن ماجہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ انسان بدترین انسان ہوگا جو کسی اور کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت ضائع کر بیٹھا۔ عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ، وہ بندہ جو کسی اور کی دنیا کے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے اپنی آخرت ضائع کرتا ہے، وہ دنیا کا، وہ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان ہوگا۔ وہ بے وقوف انسان ہے۔ بھلا بے وقوف کیوں نہ کہیں؟ دیکھیں، انسان کا اس دنیا میں وہی کچھ ہے جو اس نے کھایا اور پہنا، اور اس کے لیے اس کو حرام کمانے کی، حرام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو رب کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب کے ذمے ہے، جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے، رزق وہ خود دے گا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کوئی بھی انسان صرف اپنے پیٹ کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے حرام نہیں کماتا۔ دوسروں کی دنیا کے لیے، دوسروں کو نوازنے میں، دوسروں کی فائدے اور بہتری کے لیے انسان حرام کمائی کرتا ہے۔ دو ہی مقصد ہوتے ہیں، انسان اپنے پیٹ کے لیے یا آخرت کے لیے۔ انسان کا وہی ہے، دنیا میں رزق رب کے ذمے ہے، حرام مت کماؤ، اور یاد رکھو کہ آخرت تو حرام کمائی سے بنتی ہی نہیں۔ پھر آخر کیوں انسان، کیوں جب اس کو دنیا میں اپنے پیٹ کے لیے کچھ زیادہ کی ضرورت نہیں، اور آخرت تو حرام کمائی سے بنتی نہیں، پھر انسان کیوں دوسروں کی دنیا کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے حرام کاموں میں داخل ہوتا ہے، گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، اور اپنی آخرت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ، وہ بندہ بے وقوف اور بدترین ہے جو کسی اور کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ جامع ترمذی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا۔ یہ بڑی بہترین بات ہے، دنیا کا بہترین خط ہے۔ کیا فرمائش کی؟ اکتبی الی کتابا توصنی فیہ ولا تکثری۔ آج ہم دنیا کے نام نہاد سٹارز سے آٹوگراف لینے کے لیے
یا ہم سیلیبریٹیز سے ان کی کوئی آٹوگراف لینے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں کھڑتے ہیں۔ آئیے دیکھیے خیر النساء الدنیا، دنیا کی بہترین عورت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا آٹوگراف دے رہی ہے، کیا وصیت کر رہی ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فرمائش کی، خط لکھا کہ اے ام المؤمنین اکتبی الیہ کتابا توصنی فیہ ولا تکثری، مجھے کوئی مختصر اور جامع نصیحت کیجیے، کوئی لمبی چوڑی بات نہ ہو، کوئی آٹوگراف دیجیے جس میں میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ ام المؤمنین کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتی بلکہ کہتی ہیں سلام علیک، اس فرمائش پر تمہیں سلام۔ اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس، وہ بندہ جو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی خوشی کو تلاش کرتا ہے۔ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ان کی دنیا نہیں بن رہی، کوئی پرواہ نہیں، میری آخرت بننی چاہیے۔ رب کی رضا کو مقدم کرتا ہے لوگوں کو، مخلوق کو، اپنوں کو ناراض کر کے۔ کفاہ اللہ مؤنة الناس، اللہ اسے لوگوں کی ناراضگی سے بھی بچا لیتا ہے، لوگوں کی تکلیف سے، مشقت سے بچا لیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، وہ بندہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اس بندے کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جاؤ، ان کی دنیا بنے نہ بنے، تمہاری آخرت ضائع ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔